میں نے عثمان کے لیے ایک فارم ہاؤس پرچیز کیا ہے ان دا ہارٹ آف دا کیپٹل اسلام آباد. عثمان بھائی تمہارا گفٹ لینے جانا ہے یار. جب تم دونوں کا کبھی موڈ ہو چھٹیاں گزارنی ہو تو تم وہاں جا کے گزار سکتے ہو. تھینک یو انکل. اتنا کم کیوں بولتے عثمان؟ ہم لوگوں کو زیادہ ڈنر ٹیبل پر باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ ہی نے ٹریننگ ہی ایسی کیا. عثمان تم ایک ٹیلنٹڈ اور خوش قسمت لڑکے ہو. بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کی حسرت تھی لیکن میں نے ہمنا کی پسند کو ترجیح دی. اتنی سی بات پہ تمہاری انسلٹ ہو گئی ہے؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے. آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون سے بیچارے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا. تمہیں بڑی بات اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی کے بڑے مسائل کو حل ہو گئے ہیں. بیوی عزت سے تمہارے ساتھ گھر میں رہ رہی ہے. دکھنے میں تو اچھے خاصے لگتے ہیں لیکن اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم اتنا امپورٹنس دے رہے ہو. کب تک آپ مجھے میری ماضی کی غلطی کے لیے تانے دیتی رہیں گی؟ یہ سارا مارٹ کے اونر ہے. اونر سمجھتی ہیں نا آپ؟ مالک. جب کوئی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے نا تو یہ چھوٹی موٹی آوازیں کچھ نہیں کہتی. جو جاب نہیں کرتے سیلری نہیں لیتے اون کرتے. جب تک تم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے. آپ نے کہا تھا نا ہر کسی کو اپنا مارٹ مل جائے گا. اس کے لیے ایک زوردار دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے. بہتر ہے آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ لمٹ بڑھانے کی بات ہی نہ کرنی پڑے کسی سے. ناظرین، ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے. اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا. وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنا کو بھی قابو کر لے گی. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنا ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنا کہ وہ نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی. اس کا اشارہ باقی دوسری بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے. اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنا کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے. اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنا کے اوپر ڈال دیتی ہے. لیکن ہمنا تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے. جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی اور وہ ہمنا سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنا. ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں. آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو؟ تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنا ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں. جس کے بعد یہ ہمنا تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں. اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا
کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی، جس کے بعد ہمنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنا ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنا نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا، بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے، جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مارٹ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنا کو بھی قابو کر لے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنا ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنا کہ وہ نا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی۔ اس کا اشارہ باقی دوسری بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنا کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے۔ اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنا کے اوپر ڈال دیتی ہے، لیکن ہمنا تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے، جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے
تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی اور وہ ہمنا سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنا۔ ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں، آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو؟ تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنا ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ جس کے بعد یہ ہمنا تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں۔ اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ جس کے بعد ہمنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنا ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنا نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا، بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے۔ جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مارٹ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل MS ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنا کو بھی قابو کر لے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنا ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنا کہ وہ نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی، اس کا اشارہ باقی دوسری
بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنا کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے۔ اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنا کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ لیکن ہمنا تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے، تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی، اور وہ ہمنا سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنا۔ ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں، آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو؟ تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنا ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ جس کے بعد یہ ہمنا تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں۔ اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ جس کے بعد ہمنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنا ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی، اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنا نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا، بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے۔ جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مارٹ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں،
اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے چینل MS ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنہ کو بھی قابو کر لے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنہ ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنہ کہ وہ نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی۔ اس کا اشارہ باقی دوسری بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنہ کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے۔ اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنہ کے اوپر ڈال دیتی ہے، لیکن ہمنہ تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے، تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی، اور وہ ہمنہ سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنہ، ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں، آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو۔ تو ہمنہ کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنہ ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ جس کے بعد یہ ہمنہ تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں۔ اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ جس کے بعد ہمنہ چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنہ ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی، اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے، تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنہ نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی۔ سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے
کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا۔ بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے، جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مانڈ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنا کو بھی قابو کر لے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنا ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنا کہ وہ نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی۔ اس کا اشارہ باقی دوسری بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنا کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے۔ اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنا کے اوپر ڈال دیتی ہے، لیکن ہمنا تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے، جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے، تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی، اور وہ ہمنا سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنا، ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں، آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو؟ تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنا ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ جس کے بعد یہ ہمنا تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں، اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ جس کے بعد ہمنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے،
لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنا ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنا نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی۔ سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا، بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے، جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مارٹ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل سارا آپی اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب سارا آپی کو تو ایسا ہی لگا تھا جیسے نرمین اور ہانیہ کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسی طریقے سے سارا آپی کو لگا تھا کہ وہ اس ہمنا کو بھی قابو کر لے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہمنا ہے وہ ان کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صاف کہہ دیتی ہے ہمنا کہ وہ نا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی، نہ کہ کسی اور کے اشاروں پر وہ ناچے گی۔ اس کا اشارہ باقی دوسری بھابھیوں کے اوپر تھا اپنا، اور وہ یہی کہتی ہے سارا آپی سے کہ آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں باقیوں کی طرح آپ کے قابو میں آ جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ادھر عثمان بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اپنی بیوی ہمنا کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اس گھر میں رہے اور کوئی بھی روک ٹھوک نہ کرے اسے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے۔ اب ادھر ہانیہ ماں بننے والی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو سارا آپی تھیں وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہمنا کے اوپر ڈال دیتی ہے، لیکن ہمنا تو بہت چالاک تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ کر اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہے تاکہ اسے کام کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے، جس کے بعد جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا سارا آپی کو کہ گھر میں ماسی کو رکھ لیا گیا ہے تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جائیں گی، اور وہ ہمنا سے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے طور طریقے بدل رہے ہیں ہمنا، ہمارے گھر میں آج تک کبھی بھی ماسی نہیں تھی، گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی تھیں، آخر تم کون سا آسمان سے اتری ہو جو گھر کے کام تم اکیلے نہیں کر سکتی ہو؟
تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ بڑی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں ہمنا ہوں اور آپ میرے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ جس کے بعد یہ ہمنا تینوں بھائیوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سارا آپی کی شادی وقت پر کر دیتے نا تو وہ آج یوں کنواری نہ بیٹھی ہوئی ہوتیں، اور انہیں جو ہماری زندگیوں میں اتنا مداخلت کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ایسا بھی نہ ہوتا، وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہی ہوتیں۔ اور آپ تینوں بھائی تو شادی کر چکے ہو، اپنی زندگیوں میں خوش ہو، لیکن آپ نے اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ جس کے بعد ہمنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا آپی کی ہی شادی کروا دے تاکہ وہ اس گھر پر راج کر سکے۔ ادھر شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو بحران تھا اس کا کارڈ چل نہیں رہا تھا، جس کے بعد یہ ہمنا ہوگی جو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کروائے گی اور پھر دکاندار سے یہ کہے گی۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، دیکھنے میں تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ لگتے ہیں اور پیسے والے بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے یہ جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ساراز مارٹ کے اونر ہیں۔ اونر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا آپ، وہ سارا مارٹ جو ہے نا وہ انہی کا ہے۔ یہ بات بہت بری لگتی ہے بحران کو بھی اور ہانیہ کو بھی، اور وہ آ کر سارا آپی کو بتاتا ہے تو سارا آپی کہتی ہیں کہ اتنی سی بات ہمنا نے کیا کہہ دی تو تمہاری انسلٹ ہو گئی؟ تو کہتا ہے بحران کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سارا آپی کہتی ہیں تمہیں اس لیے بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں نا، بیوی عزت سے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں، اب تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بھی اتنی بڑی لگ رہی ہیں۔ تو بحران غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آپ کب تک مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیتی رہیں گی؟ تو سارا آپی بھی کہتی ہیں جب تک کہ تم بدل نہیں جاتے، اپنی سوچ تبدیل نہیں کر لیتے۔ جس کے بعد بحران بھی حصہ مانگ ہی لیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کو اس کا مارٹ دے دیا جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں تاکہ ہم لمٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کریں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی بحران کی بات مانے گی اور سب لوگوں کو الگ الگ مارٹ کھلوا کر دے دے گی، یا تو وہ اپنی ضد اور انہا پر ہی قائم رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل MS ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔